سامنے آئیے، سامنے سامنے عوام کے ساتھ رکھی ہے. اب عوام کی طرف سے رسپانس کیا آتا ہے وہ عوام کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری یقینی طور پہ پورا کرتے ہیں کہ یہاں بھی عوام کی آواز عواموں تک پہنچانی ہے، میڈیا تک پہنچانی ہے. آپ لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. تو آج کی اس میٹنگ پریس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے صدر افضال فاروق صاحب چند الفاظ کہیں گے، اس کے بعد آپ اپنا موقف بیان کریں اور اس کے بعد پھر مزید سے آگے لے کر جائیں. شکریہ. بہت شکریہ زید عابد صاحب. بالکل جیسے کہ سب کچھ جو ہے بڑے تفصیل کے ساتھ زید عابد صاحب نے بتایا. چونکہ میٹ دی پریس کے لیے بھی نیچرلی بات ہے، یہ ان شخصیات کے لیے ہم بلاتے ہیں جن کا واقعی جو ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی عوام کے لیے میں ان کا کوئی رول ادا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ اس وقت جو ہے پاکستان میں پبلک کی آواز، عام آدمی کی جو آواز بلند کرنے میں جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ نیچرل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب افضال طارق صاحب صدر لاہور پریس کلب، محترم زاہد عابد صاحب سیکرٹری جنرل لاہور پریس کلب، مدثر بھائی اور میرے بہت ہی قابل احترام ممبران پریس کلب، صحافی حضرات، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، خواتین، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں صدر صاحب آپ کا، سیکرٹری صاحب اور آپ کی پوری باڈی ہے اس کا کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے اور یہ موقع فراہم کیا ہے کہ لاہور پریس کلب جیسے بڑے اور تاریخی صحافتی سمجھنے ایک ادارہ بن گیا ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں اظہار خیال کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. جو ملک کے حالات ہیں وہ اگرچہ میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو میڈیا پہ ہی کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے تمام حالات نہیں پہنچ رہے، اور میڈیا کی جو آزادی ہے اس پر بھی قدغن لگائی گئی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی ان حالات سے سبق نہیں سیکھتی. جو آج اپوزیشن میں ہوتے ہیں کل انہیں حکومت ملتی ہے یا ماضی میں حکومت ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی پیکا اور اس طرح کے مختلف قسم کے آرڈیننس لاتے ہیں، اور پھر جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں، دوسرے حکومت میں آتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا آرڈیننس لے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آواز عوام تک پہنچنی چاہیے، جو حقائق پہنچنے چاہیے، وہ روک دیے جاتے ہیں، اور یہ آمریت کی ایک شکل ہے. ہم کسی بھی صورت میں میڈیا کی آزادی اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ حق پاکستان کے عوام کا ہے کہ ان تک حقائق پہنچیں، سچ پہنچیں. آپ جی جی بالکل آپ کی بہت ضروری ہے، اگر آپ ادھر آ جائیں گے تو بیلنس بن جائے گا. تو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے خود میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کا رول بڑھنا چاہیے مزید، اور جماعت اسلامی مکمل طور پر میڈیا کے ان تمام ورکرز کے ساتھ ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور سچ بیان کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اپنے اختیار کا کوئی بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو، تو وہ تو غلط کو غلط کہا جائے گا. جھوٹی خبر کو اور اس کو پھیلانے والوں کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے روک ٹوک ہونی چاہیے، لیکن سچ کو تو نہیں چھپانا چاہیے نا، اس پر تو قدغن نہیں لگنی چاہیے، اپنی مرضی کا سچ تو نہیں چاہیے. اس لیے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے آئین نے اس کو جو اختیارات دیے ہیں، جو حقوق دیے ہیں پاکستان کے عوام کو اور میڈیا کو، وہ اس کو ملنے چاہیے.
لیکن اس میں خود میڈیا کی بھی کچھ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں. جو مالکان ہیں، کیا مالکان اپنے میڈیا ورکرز کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے؟ ان کی سیلریز کتنی ہیں؟ ان کو کتنا جو ہے وہ استحقاق حاصل ہے؟ ان کو وقت پر ادائیگیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جو مراد پاکستان کا آئین اور قانون انہیں دیتا ہے وہ مراد انہیں حاصل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب بحیثیت مجموعی میڈیا کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا. بیک جنبش قلم لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ فارغ کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے معروف ادارے یہ کام کرتے ہیں. جب اربوں روپے کے اشتہارات گورنمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں تو میڈیا ورکرز کو شریک نہیں کرتے، لیکن جب تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ان کے پروفٹ میں لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کی چھانٹی شروع کر دیتے ہیں، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ میڈیا میں زیادتی ہونے پر، یہ جو ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میڈیا کے عملے کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس پر آواز اٹھائے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مالکان سے اگر بگاڑ لیں گے تو ہماری کوریج کیسی ہوگی. ظاہر ہے جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ کوریج ہو یا نہ ہو، ہمیں حق اور سچ بات کرنی ہے، اور جو زیادتی بھی میڈیا کے ورکرز کے ساتھ کی جا رہی ہے یا حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس پر میڈیا گروپس کو آواز اٹھانی چاہیے، اور میڈیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سب یکجا ہو کر آواز اٹھائیں تو یہ زیادتیاں بند ہو سکتی ہیں. لہٰذا جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ تمام میڈیا گروپس کو اپنے ورکرز کو وہ حق دینا چاہیے کہ جو ان کا حق بنتا ہے. پاکستان میں اس وقت 27ویں ترمیم اور پھر اس کے بعد 28ویں 29ویں 30ویں اور جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تو یہ سب کی گونج ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی اس وقت بھی جو جماعتیں تھیں حکومت اور اپوزیشن کی، ان کے درمیان مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا. ہم سے جب موقف لیا گیا تو جماعت اسلامی نے اس پر بہت واضح بات کی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ 26ویں ترمیم عوام کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، عدلیہ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے مفاد میں ہے، حکومت کے مفاد میں ہے، ریاست کے مفاد میں ہے، افراد کے مفاد میں ہے، اور اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس پر مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی اور مولانا بھی اور تمام لوگ انگیج ہوئے. ہم سے جب بھی بات کی گئی ہم نے کہا کہ انگیج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ 4 باتیں کہتے ہیں، 2 سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور 2 اپنی مرضی کی منوا لیتے ہیں. اور وہی ہوا، اور بالآخر 26ویں ترمیم جب پاس ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی نے تو شرکت نہیں کی تھی لیکن مولانا نے اس کی حمایت کی تھی، اور اس کے علاوہ ظاہر حکومتی پارٹیاں تھیں. لیکن اس ترمیم میں بھی یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ ایک نیا بینچ بن گیا تھا اور ایک طریقہ کار طے ہو گیا تھا، اور سینیورٹی جو ججز کی تھی اس کے بجائے 3 ناموں میں سے جو ہے وہ اس کا تقرر کرنا، اور اس طرح عدالت کے اوپر ایک طریقے سے انہوں نے ضرب لگائی تھی. جو 27ویں ترمیم ہے اس میں تو انہوں نے بالکل ہی عدالت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور عملاً وہ اس میں فی الحال کامیاب بھی ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ساری ترمیمیں ختم ہوں گی، اور اس طرح کی ترمیمیں جو آئین کی بنیادی روح کے منافی ہیں، اس کے بنیادی اسٹرکچر کے جو اسٹرکچرل پارٹ ہے آئین کا جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی روح کے خلاف ہیں، وہ کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ مثلاً استثناء کا ہی معاملہ ہے، چاہے وہ صدر صاحب ہوں یا فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا ایئر چیف ہوں یا نیول چیف ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے برخلاف کسی شہری کو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، اسے یہ کہا جائے کہ جناب وہ عدالت میں کبھی بھی نہیں جائے گا، لائف ٹائم اس کو جو ہے امیونٹی حاصل ہو جائے؟ یہ تو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس لیے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ عدل و انصاف کا تو مطلب ہی ہے کہ اس میں طاقت نہیں دیکھی جائے گی، دولت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں عدل کے میزان میں. اور اس کی کتنی مثالیں ہیں ہمارے پاس. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تاریخی بات کہ جب ایک بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور اس وقت حدود قائم ہو چکی تھی، نظام بن چکا تھا، تو لوگوں نے کہا بڑی قبیلے کی عورت ہے، نقصان ہو جائے گا اور یہ قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، تو آپ یہ سزا جو ہے وہ منسوخ کر دیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی بااثر فرد وہ کوئی گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر جرم کرے گی، چوری کرے گی، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اصول طے کر دیا نا، آقا نامدار نے طے کر دیا۔ اب اس کے بعد کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے؟ خلفائے راشدین اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتے تھے، اپنی ذرے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شورے کی عدالت میں گئے، اور جو ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا اور میرا جو خادم ہے وہ اس کا گواہ ہے کہ اس یہودی نے میری ذرا لی ہے۔ لیکن قاضی شورے نے امیر المومنین سے کہہ دیا، اور اس وقت امیر المومنین جب ہماری سلطنتیں ایران تک اور روم تک پہنچ گئی تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں ہم فلسطین بھی، بیت المقدس بھی فتح کر چکے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین جا رہے ہیں، اپنی ذرا کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہودی کہہ رہا ہے ثبوت لاؤ، جج کہہ رہا ہے، اور ثبوت میں جب بیٹے اور خادم کو پیش کیا تو جج کہتے ہیں کہ امیر المومنین بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا، خادم کی بھی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی دستبردار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جب ثبوت میں نہیں دے سکا اس کے علاوہ تو حق تو میرا ہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، فیصلہ خلاف ہو گیا، قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس نے کہا کہ ایسی عدالت، ایسا نظام، اور پھر وہ الگ بات ہے کہ یہودی نے وہ ذرا آپ کو واپس کی اور آپ نے اس کو پھر تحفہ دے دیا۔ تو یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ تو اب جنرل عاصم منیر ہوں یا کوئی سندھو صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا علوی صاحب ہوں، کون نعوذ باللہ ان سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں ڈرنے کی اور اس کی بات نہیں ہے، بات ہے حق اور انصاف کی، قرآن و سنت کی۔ اور قرآن و سنت کے برخلاف جو بھی قانون سازی ہے وہ پاکستان کا آئین ہی بات بتاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کو چیلنج کریں تو کہاں کریں؟ عدالت بھی ان کی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال نظام تو وہی چل رہا ہے۔ تو 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس پر بھی پروسیڈنگ جاری ہے، اب پتہ نہیں اس کا کیا حال بنے گا، اور اب 27ویں ترمیم کا بھی یہ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات اس میں سمجھنی چاہیے حکمرانوں کو کہ جب آپ سارے راستے عدل کے اور انصاف کے بند کر دیں گے تو لوگ کہاں پر جائیں گے؟ تو اور اگر لوگوں نے پھر اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دیں، اور یہ عدالتیں سڑکوں پہ اور میدانوں میں اور چوکوں پہ اور چوراہوں پہ لگنا شروع ہو گئی، اور ان کو کوئی سمت مل گئی تو بھی، اور اگر نہیں ملی تو جو انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ معاشرے میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک راستہ ہے جمہوری عمل کا کہ لوگ جائیں، اپنی رائے دیں۔ آپ کا پریس کلب میں انتخاب ہوتا ہے نا، ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال آپ کی ایک باڈی بنتی ہے۔ کراچی پریس کلب میں بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی، اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک روایت ہے پاکستان کے ان چند محدود چند اداروں میں سے ہیں جہاں پر انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز میں انتخاب نہیں ہوتا، جماعت اسلامی میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی ہماری ایک پارٹنرشپ بنتی ہے کہ آپ کے یہاں بھی انتخاب ہوتا ہے، وہ وکلا کے بھی ہوتا ہے، وکلا کا بھی ہوتا ہے اور جماعت اسلامی میں بھی ہوتا ہے، باقی تو ٹائم فش ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ایک حق حاصل ہے کسی کو رائے دینے کا، جب جمہوری عمل پر آپ قدغن لگا دیں گے اور فارم 47 کی بنیاد پر اپنی مرضی کے تقرر کریں گے، تو پھر اگر لوگ، کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ یار اس جمہوریت کا کیا فائدہ جس میں میری رائے کی حیثیت نہیں ہے، ایک ضابطہ آپ نے خود بنایا، اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے، پہلے آپ طریقوں سے پارٹیوں کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں میں داخل کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد جب پارٹیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، پھر کبھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو آپ گرا دیتے ہیں، اور جب گر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بالکل ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نئے بندوبست شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جلایا جا بجھایا جا والا عمل ہے کب تک چلے گا؟ اور جب ایک قانون ضابطہ موجود ہے کہ جو ووٹ پڑ گیا چلے ان حالات میں بھی، تو اس ووٹ کو تو کم از کم کنسیڈر کریں۔ جب آپ اس کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے اور فارم 47 کی بنیاد پر تقرر کریں گے، جب جمہوریت میں سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر جب لوگ جمہوریت کو نہیں مانیں اور کہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، جمہوریت تو آپ کہتے ہیں باغی ہے، تو باغی بنا کون رہا ہے؟ جب آپ عدل قائم نہیں کریں گے، جب آپ انصاف قائم نہیں کریں گے، جب آپ جمہوری آزادیوں پر قدغن لگائیں گے، جب فارم 47 کی بنیاد پر بندوبست کریں گے حکومتوں کا، تو پھر لوگوں کا اعتماد اس پورے نظام پہ سے اٹھ جائے گا، اور پھر جو افراتفری و انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟
اس کا ذمہ دار نہ کوئی پارٹی ہوگی، نہ کوئی انڈیویجول ہوگا، نہ کوئی گروپ ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ ریاست ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فارم 47 والا بندوبست، ایک تو جب کراچی میں انتخاب بلدیاتی ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کروانے میں کتنی جد و جہد، میں خود کراچی، یہ لاہور پریس کلب آیا تھا اس زمانے میں جب ہماری تحریک چل رہی تھی کہ بھائی انتخاب تو کراؤ بلدیاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی ایک تحریک کی ضرورت ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخاب اپنی صحیح روح کے ساتھ ہو، اس پہ میں بات کرتا ہوں ابھی۔ تو اس وقت ہم نے تحریک چلائی، پھر بلدیاتی انتخاب ہوا، جماعت اسلامی جیت گئی، ووٹوں میں بھی ہم بہت آگے تھے، سیٹوں میں بھی بہت آگے تھے، سیٹیں چھیننے کا عمل شروع ہو گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب ہاؤس سے میئر کا انتخاب ہونا تھا تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ملا لیں تو یہ 20-25 ووٹ زیادہ تھے پیپلز پارٹی کا الائنس ہوا تھا جے یو آئی اور نون لیگ کے ساتھ ان سے، لیکن 32 بندے خرید لیے یا نہیں آنے دیے گئے پی ٹی آئی کے، 62 میں سے 32 غائب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ریاضی تبدیل ہو گئی اور ایک زبردستی وہاں میئر بن گیا۔ اس کے باوجود ہم جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، پھر قومی انتخاب ہوئے۔ اس قومی انتخاب میں تو ایم کیو ایم کے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتی، ایک بھی نہیں جیتی۔ 5,000 پولنگ اسٹیشن سے زائد تھے، ایک بھی نہیں جیتی، اور قومی اسمبلی کی 15 سیٹیں دے دیں، صوبائی کی پتہ نہیں کتنی دے دیں، حیدرآباد سے 2 کی 2 وہ دے دیں، اور پھر اس کے بعد ان کے مزید 22-23 بندے بن گئے، پھر سینیٹر بن گئے۔ ابھی یہ بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں شہری حقوق کے، پچھلے 40 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تمام شہری حقوق پر جو ہے قبضہ کرتی رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی۔ جتنے میئر کے پاس اور نظام میں اختیارات رہے سہے تھے وہ اتھارٹیز بنا بنا کے چھینتے رہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، ابھی بھی اتحادی ہیں، ابھی مل کر ووٹ ڈالا ہے نا، 27ویں میں بھی، 26ویں میں بھی، صدر کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی۔ جو چیز چاہیے ہوتی ہے کال کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو بٹن ہی دبا دیتے ہوں گے، وہیں سے ووٹ پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی چیمپئن بن رہے شہری حقوق کے، شہر کا تو بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اب وہ 2024 کے انتخاب میں انہوں نے مجھے ایک سیٹ پر جس پہ میرے نمبر 700-800 کم تھے، 800-1000 کے قریب، اس پہ مجھے ڈکلیئر کر دیا کہ میں جیت گیا ہوں، اور باقی ہماری جتنی سیٹیں تھیں وہ سب کھا گئے۔ تو پھر ہم تو یہ قبول نہیں کر سکتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے مشورہ کیا اور اس نظام کے اوپر ہم نے اپنی سیٹ مار دی کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی خیرات کی سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، پاکستان کے عوام کو حق دو۔ جہاں جہاں لوگوں نے اپنی مرضی کے جو پارٹی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ جب جمہوری آزادیوں پہ قدغن لگائیں گے، عدالتوں میں اپنی مرضی کی عدالتیں بنائیں گے، تو لوگ پھر اپنی مرضی کی پھر جمہوریت بنا لیں گے، اپنی مرضی کی عدالتیں بنا لیں گے، اور پھر آپ انہیں باغی قرار دیں گے۔ تو اس انارکی کی رسپانسبلٹی کس پر ہوگی؟ اس نظام کے چلانے والوں کو اس سوال کا جواب قوم کو دینا پڑے گا، اور ابھی بھی حالات کو درست نہیں کیا تو پھر پچھتانا پڑے گا بعد میں۔ کنٹرول میں نہیں رہتے پھر حالات، جب پھرے ہوئے لوگ نکل کر آتے، کب تک ماریں گے، کب تک کنٹرول کریں گے آپ؟ 25 کروڑ انسان رہتے ہیں یہاں پر، کتنا عرصہ چلائیں گے اس طرح سے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان آوازوں کو وہ سمجھ لیں اور حالات کو بہتر بنا دیں۔ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے آپ کو دیکھیے، یعنی جتنی خوشیاں مناتی ہے ہماری گورنمنٹ کہ ہم نے اس سے بات کر لی، ہم نے اس سے بات کر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی یہ گیس کے حوالے سے بڈ کی گئی تھیں، کسی بڑی انٹرنیشنل کمپنی کی بڈ نہیں آئی ہے، ایک کا دکا کے علاوہ، ناکام ہو گیا پورا بیڈنگ کا پروسیس۔ یہ آپ کی پوزیشن ہے، آپ باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ منرلز، جن منرلز کے اوپر امریکہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، ٹرمپ سے دوستیاں، محبت، تعلقات گنگا رہے ہیں، وہ ہوا کیا اس کا؟ کتنے معاہدے ہوئے؟ وہ جو بار بار اعلان کر رہا ہے ٹرمپ، اس پہ ہم خوش تو ہو جاتے ہیں کہ 7 جہاز گرائے، 8 جہاز گرائے، لیکن یہ بتائیں وہ جو ثالثی کی بات تھی وہ کہاں گئی، اور کن گراؤنڈ پر ثالثی ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے کشمیر پر، جو قانون اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے کہ انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اس پر کیا کام کر رہے ہیں؟ لیکن کوئی بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور ایک طرح سے اپنی آزادی اور خود مختاری کا ہم سودا کر لیتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ صرف اسٹاک مارکیٹ کو آپ دکھا کر یہ کہیں کہ جناب معیشت اچھی ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اس وقت جتنے بھی نمبرز ہو چکے ہیں، اگر ڈالر ریٹ
نکالا جائے آج سے 8-10 سال پرانا، اس کے مطابق بھی ابھی تک وہ نمبر اچیو نہیں کیا اس نے، پہلی بات تو یہ. لیکن پاکستان کی یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہی نہیں کرتی. پاکستان کی اصل صورتحال کا اندازہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے نہیں ہو سکتا، وہ ڈپکٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے کہ سٹے کی مارکیٹ ہوتی ہے اور چند لوگ اپنی مرضی سے اس میں جو ہے کردار ادا کرتے ہیں. اصل چیز دیکھنی ہو، عوام کی سطح پر دیکھنا ہو تو آپ گروسری اسٹور پہ جائیں سودا لینے کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ مہنگائی، آپ جب سودا لینے جاتے ہیں یا آپ کے گھر والے جاتے ہیں یا آپ کی بیگمات جاتی ہیں تو آنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ پہلا جملہ تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز آگ لگ گئی ہے. یہی بات ہوتی ہے نا ہمارے گھر کی خواتین، پیسے تو آپ ہی کو دینے پڑتے ہیں. تو اس کے نتیجے کیا ہے؟ ہر چیز، کپڑے ہوں، کھانا ہو، آپ کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ نے زبردستی ڈالر کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا روک سکیں گے. آپ یہ بتائیں کہ جو اور جتنے اشاریے ہو سکتے ہیں، آپ آئل میں آگے نہیں بڑھ رہے، گیس میں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ جو ہے وہ ایجوکیشن میں آپ لوگوں کو امپاور نہیں کر پا رہے، تو کیسے آپ کی معیشت ترقی کرے گی؟ ایک زراعت تھی جس میں پچھلے سے پچھلے سال ہمیں 6.54% کی گروتھ ہوئی تھی. پچھلے سال فسکل ایئر میں 6.54% گروتھ ہوئی ہے. گویا کتنا نیچے چلے گئے، جس پر ہمارا پورا انحصار ہے. تو وہ بھی آپ نہیں کر سکے. گندم کا کرائسس، چینی کا کرائسس، چینی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. گنے کے حساب جو ہے وہ اپنے حساب سے ہوتے ہیں، عام کسانوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، مافیاز کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں معیشت کیسے پنپے گی؟ تو آج بھی رپورٹس آئی نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب کہتے ہیں تقابل کرتے ہیں پنجاب سے دوسرے صوبوں کو. بھائی جو تقابل اس سے ہوگا کہ آپ کی پرفارمنس پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے. تقابل اس سے نہیں ہوگا کہ آپ 4 صوبوں میں سے جو پہلے سے بہتر ہے اس سے تقابل. اب سندھ کا کیا تقابل ہے کسی سے؟ ہاں سندھ کا، بلوچستان کا، اور اب ماشاءاللہ کے پی بھی شامل ہو گیا. کرپشن میں آپ تقابل کریں ان کا کہ کون زیادہ اس میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ بنتا ہے. لیکن ترقی میں کیسے آپ تقابل کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے چور بازاری اور لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے ان حکومتوں میں، اور جس طرح مافیات سرگرم عمل ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس سے؟ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ کمپیریٹیولی اس سے بہتر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب، ورنہ آپ پنجاب میں بتائیں نا زراعت کا کیا بیڑا غرق کیا. یہ جو وعدہ کیا تھا کسانوں سے کہ 3900 روپے کا گندم ہم خریدیں گے، اور وہ گندم جا کر 2100 اور 2200 روپے میں کسانوں نے بیچی ہے، اور اس لیے بیچ دی ہے کہ ان کے پاس بندوبست نہیں تھا. اور انہی مڈل مین نے جو گندم ان سے 2100-2200 روپے کی لی ہے وہ بعد میں انہوں نے 4000 روپے اور 4200 روپے میں بیچی ہے. اور آٹا جو ہے وہ مہنگا ہوتا چلا گیا ہے کہ یہ جو مڈل مین ہے جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں تو 100% پروفٹ ہوا ہے. اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ وہ جو $1 بلین کی گندم امپورٹ ہوئی تھی وہ پنجاب میں ہی ہوئی تھی نا، مینلی پنجاب کی وجہ سے ہوئی تھی. اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ تو جو مجموعی طور پر صورتحال ہے معیشت کی، اگر آپ ہر شعبے میں جا کر دیکھیں گے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. پھر ہم معیشت کیسے بہتر ہو جائے گی؟ اس لیے اس پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ مارچ 2025 میں ہم سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں گے. ابھی بھی 11% پہ چل رہا ہے. تو پھر آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ سود ختم کرنے کی انٹینشن تو نہیں ہے. 26ویں ترمیم میں جو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ اس میں مذہبی اسلامی ٹچ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، جبکہ آئین میں پہلے سے موجود ہے کہ سود کا خاتمہ ہوگا. لیکن اس میں ایک تاریخ طے کی گئی تھی کہ 2027 کے 31 دسمبر تک یہ ہوگا. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ اس پر بتدریج کم ہونا چاہیے تھا نا. پھر تو کتنا کم ہوا سود کا ریٹ؟ تو 11% سود کے ریٹ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوگی؟ جبکہ آپ 1% بھی کم کرتے ہیں تو سینکڑوں ارب روپے کا فائدہ قومی خزانے کو ہو جاتا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سودی معیشت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عام حالات لوگوں کے غربت میں پچھلے 3 سال میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یہ بڑا سیریس سوال ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے.
اور جن لوگوں کو مل بھی رہا ہے 3 مہینے میں اگر 13-14 ہزار روپے مل جائیں گے تو ایک فیملی کے لیے اس کی کیا حیثیت. لیکن لوگوں کو عادی بنا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار 13,000 تو مل رہے ہیں نا تو چلو چلتا رہے. لیکن یہ آدھے لوگوں کو بھی نہیں ملتا. اس میں بھی مڈل مین ہوتے ہیں. جہاں آپ دیہاتوں میں, آپ شہروں میں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے شناختی کارڈ پہلے لے لیتے تھے, اب ATM کارڈ لے لیتے ہیں اور آدھے پیسے کھا جاتے ہیں. ان کے غریب لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے تو تمہیں یہ ملیں گے. تو کتنے لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے بات کر سکتے ہیں. تو عملاً تو یہ حکومتوں میں شامل لوگ ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے آیا تھا کہ یہ غربت مکاؤ پروگرام ہے اور انہوں نے اس کی اجازت دی تھی. اب 700 ارب روپے آپ اس پروگرام میں ڈال رہے ہیں, 300 ارب روپے بھی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ غربت میں جس کو مکانے کے لیے یہ پروگرام آیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا, 18 سے 25% پہ چلی گئی. اور اب پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پہلے 40% تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ پروگرام تو نہیں چل رہے نا. یہ جو 400-500 ارب روپے آپ اس پروگرام میں ڈالتے ہیں, اگر آپ فری IT پروگرام شروع کر دیں نوجوانوں کے لیے ان پیسوں سے, تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ اس وقت $3.5 بلین ہے IT کی, یہ کم از کم 6-7-8 بلین ڈالر تک پہنچ جاتی ہے اگر یہ 3-4 سال سے یہ کام کر رہے ہوتے. اور سیدھا غریبوں کو اس سے فائدہ ہوتا. آپ لوگوں کو بھیک دینے کے لیے تاکہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھائیں اور اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کرپشن کا دھندا چلاتے ہیں, لوگوں کو بااختیار نہیں بناتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کے کیا ملازمانہ حقوق ہیں؟ عورتیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں وہ کس ویج پہ کام کرتی ہیں؟ بتائیں نا. یہ 40,000 کی ویج کہاں ہے؟ اور یہ جو انفارمل لیبر ہے پاکستان میں, یہ تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ بھی نہیں ہے. تقریباً 5 سے 6 کروڑ انفارمل لیبر ہے جو کہیں رجسٹر ہی نہیں ہے. یہ رکشہ چلانے والے, یہ ریڑھیوں پہ کام کرنے والے, ریڑھیاں سب کی اپنی نہیں ہوتی, اس میں بھی ٹھیکیداری نظام ہوتا ہے. یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے, یہ مزدور فیکٹریوں میں کام کرنے والے, ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والی عورتیں, ان کو ملازمانہ حقوق حاصل نہیں ہے. کوئی ان کی آواز نہیں ہے پاکستان میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غربت مکا رہے ہیں. ان کو بااختیار بنانے کا کون سا نظام موجود ہے؟ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. نہ کوئی عدالت پوچھتی ہے, نہ کوئی ادارے جو بنے ہوئے ہیں وہ اپنا کوئی کام کرتے ہیں پراپر. اس لیے اس ساری صورتحال میں جو معیشت کی ہے, جس میں مزدوروں کے حقوق, کسانوں کے حقوق, خواتین کے ساتھ زیادتیاں, گھریلو تشدد کا ایک نعرہ تو لگتا ہے, لیکن گھریلو تشدد کو ختم کرنے کے لیے کون سا میکینزم ہے؟ پاکستان کے اس عدالتی نظام پر, ان کچہریوں کے نظام پر, ان تھانوں کے نظام پر کوئی عزت مند عورت جا کر یہاں رجسٹر کرا سکتی ہے اپنے آپ؟ کتنا مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کس طرح سے اس کی بے عزتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف وہ گھر میں مسائل کا شکار ہو اور دوسری طرف جا کر وراثت میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. میں نے کہا ٹھیکیداری نظام کے تحت ڈیلی ویجز پہ کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں, ایک دن چھٹی کریں تو ان کے پیسے کٹ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ ان حقائق کو, اس لیے کہ مافیاز پارٹیوں میں موجود ہیں. چینی مافیا, آٹا مافیا, شوگر مافیا, IPPs مافیا, یہ جب پارٹیوں میں موجود ہیں تو یہ کیسے جو ہے وہ چل سکتا ہے نظام. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک طاقتور عوامی آواز کی ضرورت ہے جو پاکستان کے لوگوں کے جنرل ایشوز پر بات کرے, طلبہ کے مسائل پر بات کرے. طبقاتی نظام تعلیم ہے, شعور بھی نہیں ہے لوگوں کو ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. غریب کے لیے الگ معیار, مڈل کلاس کے لیے الگ معیار, امیر کے لیے الگ معیار. جب معیار ہی الگ ہوگا تو قوم ایک کیا بنے گی اور اپرچونٹی سب کو برابر کی کیسے ملے گی؟ تو ایک جیسا نظام تعلیم نہیں ہے, صحت کی سہولتیں سب کو حاصل نہیں ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ایک عوامی تحریک کی ضرورت ہے جو لوگوں کے ان بنیادی حقوق کے لیے ہو, اور ایک ایسا چارٹر ہو جس کے ذریعے سے ان کی کوئی طاقتور آواز بنے. الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا تھا IPPs کے حوالے سے ہم نے, اور پھر ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم سیاست برائے سیاست نہیں کرتے کہ ایک ایونٹ بنائیں, لوگوں کو مروائیں اور اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ جائیں اور اس پر سال بھر سیاست کرتے ہیں. یہ ہمارا ماڈل نہیں ہے. ہم ایگریسو ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں,
مذاکرات بھی کرتے ہیں. ہم نے دھرنا کیا IPPs پر، ہڑتال کی، اور اس کے بعد پھر 14 دن دھرنے کے بعد حکومت نے ہم سے معاہدہ کیا. ہم نے اس وقت ایک تو اسلام آباد میں جب انہوں نے جانے سے روکا، سینکڑوں لوگ ہمارے گرفتار کیے، تو ہم نے راستہ نکالا اور ہم بیٹھ گئے مری روڈ پہ. اس کے بعد ہم نے مذاکرات کیے، اور الحمدللہ پاکستان میں اس وقت بجلی کے ریٹ میں اگر 7.5 روپے کمی ہوئی ہے اور IPP سے نیگوشیٹ کرنا کسی نے شروع کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے اس احتجاج اور اس تحریک کی وجہ سے کیا ہے. ورنہ ہم سے پہلے دوسرے دن جب ان کی مذاکراتی ٹیم آتی تھی کہتے تھی کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ پھنسا لیں گے، اور ہمیں ریکارڈنگ میں دیکھو اتنا عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو کرنی پڑے گی. اور خود حکومت نے کہا کہ 3600 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے. اور اب اس اجتماع میں جو ہم 21, 22, 23 نومبر کو کرنے جا رہے ہیں، اس کے آخری دن انشاءاللہ میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا، اور جو عوام کے جتنے جنرل ایشوز ہیں ان پر ہم ایک نئی تحریک لانچ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں ذاتی ایجنڈا ہمارا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہم پاکستان کے عوام کے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اور میں بات لمبی ہو گئی ہے، آخری بات ایک ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ماڈل صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں، ہم نعرے بازی کریں. ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں. اس وقت بنو قابل پروگرام کے تحت 12 لاکھ نوجوان ہم سے رجسٹر ہو گئے، اور ان میں سے جو بھی ٹیسٹ دیتے ہیں، جو پاس کرتے ہیں، ان کو ہم 100% فری IT اسکالرشپ پروگرام کے تحت IT کے کورس کرا رہے ہیں. اب ہم IT کے گریجویشن پروگرام کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. ہم انکیوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں. ہم نوجوانوں کے اسٹارٹ اپس کہ وہ کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. ہمارے اس اجتماع عام میں یوتھ کا ایک پورا ایرینا ہوگا، جس میں ہم نے وہ ایسے سارے لوگوں کو ڈسپلے کرنے کے لیے بلایا ہے کہ جنہوں نے اپنے کام شروع کیے ہیں، کاروبار شروع کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے پر جو ہے وہ چیزوں سے اور اپنی اسکل سے جو ہے وہ کمانا شروع کیا ہے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں خواتین کا ایک سیشن ہوگا. اس میں معیشت پر ہم نے پاکستان کے بڑے تاجروں کو اور صنعت کاروں کو بلایا کہ آئیں اور اپنے مسائل، کیونکہ صنعت کاروں کے مسائل کوئی بیان نہیں کرتا، تو وہ بھی بتائیں کہ بھئی کیا ہے ایشوز. تو یہ ایک کمپریہنسو ہمارا ایک پروگرام ہے، اور اس کے اختتام پر ہم انشاءاللہ ایک نئی تحریک کو لانچ کریں گے، اور یہ پاکستان میں ایک ری ایمرجنس ہوگی، عوامی تحریک اور جماعت اسلامی کی پولیٹیکل ری ایمرجنس انشاءاللہ. ایک آپ دیکھیں گے کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑا کوئی اجتماع نہیں ہوا ہوگا. اور یہ اجتماع برائے اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے لیے ایک لائحہ عمل ہوگا. اور قوم کا سب سے بڑا مسئلہ نا امیدی ہے. نوجوانوں کا خاص طور پر ہماری جو جنریشن زی کہلاتی ہے، 1997 کے بعد پیدا ہونے والے بچے، یہ مایوس ہیں. ان کے اپنے ایشوز ہیں بہت سارے، ان کے اسٹرینگس بھی ہیں، ان کی ویکنیس بھی ہیں. نہ ان کی ویکنیس پر ان کا کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے کہ ان کو سمجھائے اور بتائے اور ان کی تربیت کرے اور ان کا فوکس بڑھائے، نہ ان کی اسٹرینگتھ کو کوئی استعمال کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو باہر جانا ہے، ہمیں یہاں پر کچھ نہیں ملتا، اس پاکستان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اور کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ 6 کروڑ بچے ہیں جو 15 سال سے 29 سال کے ہیں. 6 کروڑ میں سے کتنے باہر چلے جائیں گے؟ ہمیں اس پاکستان کو ان کے رہنے کے قابل بنانا ہے. بلکہ ان کے پیچھے کی جو نسل الفا جنریشن ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ وہ تو بالکل ایک نئی دور کی جنریشن ہے. ہم ان کے سامنے آ کے یہ جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ تو موبائل کی نسل ہے. وہ بھائی اسی نسل میں تو جان موجود ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، تو یہ نسل جو ہے بہت کچھ کر سکتی ہے. پوری دنیا میں ریولیوشن لا رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ریولیوشن تو آئے گا لیکن انارکی پر مبنی ہوگا. بالکل اختتام پر میں فلسطین پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے لیے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، 70-80 ہزار جانیں گئی ہیں. اسرائیل جنگ بندی کے باوجود خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی فورس قائم کر دی جائے کہ جو فلسطینیوں کو ہی کنٹرول کرے، اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے بجائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونی چاہیے جس میں فلسطینیوں کو ہی کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایک فورس لا کر غزہ کے اندر بٹھا دی جائے. یہ دھوکہ ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں اس بندوبست کا پارٹ نہیں بننا چاہیے. اسرائیل کے خلاف لڑنے کے بجائے ہم فلسطینیوں کے خلاف لڑیں گے ان کو ڈسارم کرنے کے لیے. اور کیوں ڈسارم کیا جائے حماس کو، جبکہ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے. قانونی طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی کی زمین پر کوئی قابض ہو جائے، اسلحے
اٹھا کر اس سے لڑا جا سکتا ہے، اور وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، وہ جیت گئی تھی 2006 میں، اس کو نہیں آنے دیا، وہ ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، ریزسٹنس موومنٹ ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملکوں کو جو ایٹمی طاقت ہے اس کا آفس کھولنا چاہیے، بجائے اس کے کہ امریکہ سے ڈر کر ان کے کہنے پر آپ ربر اسٹیمپ بن جائیں، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کو فلسطینیوں کا مقدمہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ پہلے ہم نے اچھی بات کی ہے یقیناً، لیکن صرف اچھی بات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایسا کوئی بندوبست جو اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والا ہو وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فلسطینی ریاست ایک ہی ریاست ہے، اسی کی بات پاکستان کو کرنی چاہیے۔ بہرحال اور بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آگے بھی بات چلتی رہے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ان کو یہ تو بتا دیں کہ میں مہمان ہوں۔ صحیح نہیں، بالکل جی بالکل، دیکھیں بہت کلیئر بات ہے، میں نے مجھ سے زیادہ کلیئر بات تو شاید کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، صاف ستھری نام لے کر بات کی ہے نا میں نے کہ بھئی استثناء کے معاملے میں بھی اور اس میں بھی۔ دیکھیں اول تو یہ کہ اس پوری 27ویں ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اس میں جتنے بھی بندوبست کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ کلوز ایسی ہو جو کوئی فائدے والی بھی ہو، لیکن ہمیں ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہے، اور ایک آدھ کلوز کے نتیجے میں آپ اس ناانصافی کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج پاکستانی قوم کی فوج ہے نا، یہ کسی آرمی چیف کی یا کسی نیول چیف کی یا کسی چیف آف اسٹاف کی تو فورس نہیں ہے، تو یہ پاکستانی قوم اس کی کسٹوڈین ہے، اور پاکستانی قوم میں سے ہی فوج کے افسران بھی بنتے ہیں اور فوج کے سپاہی بھی بنتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ فوج میں پیدا ہو تو یہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، قوم میں پیدا ہو یہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، آئین کے برخلاف ہو یہ بھی ظاہر ملک اور قوم کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ خوف کیا ہے ان حکومتوں کو اور افراد کو؟ کس سے خوف زدہ ہیں کہ آپ اپنے اختیارات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس کو اٹھانا بھی چاہیے، جس پر ٹھیک طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ جی شیخ صاحب صحیح، آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں۔ جی یار میں نے ایسے نہیں کہا، دیکھو بھائی جیسے کہا ہے ویسے سمجھ جاؤ۔ میں نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی یہ نہیں کرتی کہ ہم کوئی احتجاج کریں اور لڑیں، لڑنے کے بعد بندے مر جائیں اور اس کے بعد ہم پورے سال سیاست کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی تحریک آگے بڑھے، دستبردار بھی نہ ہو، مزاحمت بھی نہ چھوڑیں اور مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے جتنی بات کی ہے، باقی شعر کہتا ہے، تشریح تو آپ کی ہے۔ پلیز اچھا دیکھیں یہ ہے مسئلہ، اور یہ بہت بنیادی سوال ہے جماعت اسلامی کے لیے، اور ہم اس میں کوئی آپ کو میں ریئیکشن نہیں دوں گا، بالکل معروضی حالات میں بات کروں گا۔ پاکستان کا پورا انتخابی نظام وہ کسی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے موزوں نہیں ہے جو ڈیموکریٹک مینز رکھتی ہے، جس میں وراثت نہ ہو، وصیت نہ ہو، جاگیردار نہ ہو، وڈیرے نہ ہو، مڈل کلاس کے لوگ۔ مشکل نظام ہے اس میں۔ آپ دیکھیں نا الیکٹیبل جیتتے ہیں نا، وہ الیکٹیبل دولت اور طاقت اور جاگیری کی بنیاد پہ جیتتے ہیں، اور پارٹیاں مضبوطی اس وقت ہوتی ہیں عوامی سطح پہ جتنی بھی مضبوط ہوں، جب تک دوپٹہ اوڑھ کے آئے نہ کوئی جہاز میں بیٹھ کے پارٹی میں شامل نہ ہو، جب تک وہ پارٹی آگے نہیں بڑھتی۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب کا یہ حال ہے۔ تو جماعت اسلامی میں اس بنیاد پہ ہم یہ تو بہت واضح ہے کہ جماعت اسلامی میں تو ہم مشروط شرکت کرواتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں کہ بھائی تو یہ سیٹ دیں گے تو تو آ جانا بابا، نہ ذہن بدل کر آتے ہیں تو ہر ایک قابل قبول ہے، ڈسپلن میں رہ کر کام کرے گا تو قابل قبول ہے، کیونکہ بالآخر کامیابی جماعت اسلامی کی ہوگی انشاءاللہ، یہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں اگر ہماری کوئی چیز اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو جو لوگوں کے حوالے سے ایک سوال بنتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اتحادی سیاست بہت کی اور ہم مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کے سامنے جاتے رہے۔ سن 70 میں ہم نے اپنے نشان پہ الیکشن لڑا تھا، پھر 2013 میں جا کر اپنے نشان پہ الیکشن لڑا، تو 43 سال ہمارا نشان بدلتا رہا، اتحاد بدلتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ہم کسی طور پر جسٹیفائی قرار دے سکتے ہیں کہ یار آپ اپنی شناخت کے ساتھ کھڑے رہیں، بالآخر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ 18 میں ہم نے پھر ایم اے بنا لی تھی۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت سیاسی جماعتوں سے کریں گے، مشترک ایشوز پہ مشترک بات بھی کریں گے، آنا جانا بھی رکھیں گے، لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے، بس نوجوانوں سے اتحاد کریں گے۔ جی میں جی اچھا، یہ دو تین اہم سوال آپ نے کیے ہیں۔ پہلا والا کیا تھا وہ بھول گیا میں۔ ہاں اچھا، تو ایم کیو ایم کی بات کو اس لیے سیریس نہیں لیں کہ
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ شور مچاتے تھے اور کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھ جاتے تھے. اب تو ان کو جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے. ان کو سیٹیں بھی مل گئی ہیں, 2-3 وزارتیں بھی پکڑی ہوئی ہیں, تو وہ تو اب یہ زبانی جمع خرچ کے لیے کریں گے. لیکن سیریس بات یہ ہے کہ شہری حکومتوں کو اختیارات ملنے چاہیے. اور وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کے پی ہو یا بلوچستان, ایک تو پہلی ان کی کوشش ہوتی ہے انتخاب کرائیں نہیں بلدیاتی, کرا دیں تو اختیارات سارے صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. یہ این ایف سی ایوارڈ میں تو بہت بولتے ہیں 18ویں ترمیم ختم ہو گئی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, لیکن پی ایف سی ایوارڈ نہیں کرتے. یہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتے. اب پنجاب حکومت شاہکار قسم کا بلدیاتی نظام لائی ہے, اور اس میں انہوں نے پتہ کیا کیا ہے کہ 9 افراد ایک یونین کونسل میں ہوں گے, ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا, اور جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ 9 منتخب ہو جائیں گے, اور وہ غیر جماعتی بنیاد پر ہو جائیں گے. اتنے جمہوری ہیں ماشاء اللہ. غیر جماعتی پر منتخب ہونے کے بعد یہ 9 مزید 4 کو منتخب کریں گے ریزرو سیٹس, اور یہ 13 پھر جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جماعتی بنیاد پہ نہیں ہے, اور دوسرا 9 لوگوں کو بیسیکلی مینیج کر کے اپنی مرضی کے چیئرمین وائس چیئرمین. ایک یونین کونسل جس میں 25-30 ہزار کی آبادی ہے, اس کو بھی یہ حق نہیں دے رہے کہ وہ اپنا یو سی کا چیئرمین عوام براہ راست منتخب کرے. یہ ہے ان کی جمہوریت اور ان کا چہرہ. پھر اس کے بعد ایک اور شاہکار بات یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ غیر جماعتی بنیاد پہ آنے والے نیوٹرل لوگ پارٹی کو جوائن کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہارس ریڈنگ کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ تو پھر بھائی آپ مطلب کیوں تکلف فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو قبضہ ہے نا پورے کے پورے نظام پر, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ہم تو ظاہر بہت واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین میں باقاعدہ پروٹیکشن ہونی چاہیے, ایک چیپٹر ہونا چاہیے شہری حکومت کا اور اس کے اختیارات کا. اگرچہ کہ آئین کے آرٹیکل 140 میں لکھا ہوا ہے کہ مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں گے, ڈیلیگیٹ نہیں, ٹرانسفر آف پاور ہے شہری حکومتوں کو. تو شہری حکومت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ انتخابات میں ریاست کے ادارے, یقیناً عدلیہ کا رول اچھا نہیں رہا, یعنی خود ہم اس کے وکٹم ہیں نا, یعنی میئر کے انتخاب کے حوالے سے, یو سیز کے انتخاب کے حوالے سے, اور بعد میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے. ٹریبونلز میں جاتے ہیں ان کو چلتے نہیں ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہ کیس نہیں چلتے, سپریم کورٹ تک میں گئے ہیں کیس نہیں چلتے, اور طاقتور مافیاز کو یہ عدالتیں بھی سپورٹ کرتی ہیں, الیکشن کمیشن سپورٹ کرتا ہے. تو یہ تو ہے المیہ کہ یہ سارے لوگ مل کر, بھائی 18 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, 24 میں تو الٹرا دھاندلی ہوئی تھی, تو اس لیے یہ کوئی اس میں وہ تھوڑی ہے تخصیص. تو یہ پورا سسٹم ہی ایسا ہے نا. میں نے آپ سے عرض کیا فلسطین کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت اہم ہے. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم 2 ریاست کی نہیں 1 ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. اور یہ قائد اعظم کی بھی پالیسی تھی, اور آج تک 78 سال میں پاکستان کی پالیسی یہی ہے. یہ درمیان میں اچانک سے کسی نے کہنا شروع کر دیا, ایک لابی نے, کہ 2 ریاستی حل کا تو مطلب ہے کہ ایک ریاست فلسطین کی اور ایک اسرائیل کی. تو اس کا مطلب ہے آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں, جو قابل قبول نہیں ہے. اب آ جائیے وہ بین الاقوامی معاملات جس میں رشیا اور چائنا اور دیگر اور 143-53 ممالک ہیں جو اس وقت فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثریت یہ کہتی ہے کہ 67 والے مسئلے پہ آپ چلے جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے طور پر 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایسی کوئی قرارداد جس میں فلسطین کی ریاست کی بات ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اس قرارداد میں اگر وہ مسئلہ تو حل ہو نہ رہا ہو, اور ایک آئی ایس ایف بنا دی جائے, انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس, اور وہ آئی ایس ایف جو ہے غزہ میں کھڑی ہو جائے 20,000 فوجی, اور وہ حماس کو ڈسارم کریں, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے, اور جو قراردادیں آلریڈی موجود ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو بتایا نا, میں نے یہی بتایا کہ انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا یہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں ایک چارٹر عوام کا پیش کریں گے, اور آپ کو صرف چارٹر نہیں پیش کریں گے, آپ کو بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں ہمارے دھرنے کور کرنے میں. آخری 2 سوال پلیز. نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی نرسری یہ لوکل باڈیز اور طلبہ یونین ہوتے ہیں, اور یہ ہونی چاہیے, اور ہماری یہ ترجیح میں شامل ہے. اور انشاءاللہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا چارٹر اور لائحہ عمل کا اعلان کریں گے, اس میں ہماری یہ ترجیحات میں شامل ہوگا کہ ہم لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ, اختیار, اور اس انتخاب میں جو کچھ زیادتی ہونے جا رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے.
120 افراد کم از کم ایسے ہیں، بلکہ 150 افراد جو انٹرنیشنل 40-41 ملکوں سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں مندوبین، اور اس میں اسلامک موومنٹس بھی ہیں اور وہ موومنٹس بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے اور اسپیشلی فلسطین کے لیے دنیا بھر میں کام کرتی رہی ہیں، اور اس میں غیر مسلم لوگوں کو بھی ہم نے بلایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک ریپرزنٹیٹو امت مسلمہ کا بھی اور باضمیر انسانوں کا ایک ریپرزنٹیٹو اجتماع ہوگا، اور سیکنڈ ڈے اس کا جو 22 ہے اس پہ ایک بڑا سیشن بھی ہم نے اس کا رکھا ہے۔ پھر ہم نے 24 تاریخ کو اس اجتماع کے بعد ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی رکھی ہے، جس کانفرنس میں یہ تمام اس کے سیشن ہوں گے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے، اور یہ پوری دنیا کو جو ہے نا ایک گائیڈ لائن فراہم کرے گی۔ بہت ہی مطلب جماعت اسلامی ایک سیریس جماعت ہے جو گلوبل ویژن رکھتی ہے، اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اچھا وہ مجھے اس کی وضاحت کرنا بولو پہلے وہ ایک اس کے بعد کتنی کیا ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی اگر اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتی رہتی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی پاکستان کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں اب ہمیں IGI نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا نا پنجاب میں ہمارے ووٹ بینک اور ہمارے پورے اس کا، اب یہ ایک تجزیہ ہے، ظاہر ہے میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس وقت کے حالات ہوتے ہیں جس کے جبر میں ذمہ داران کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے بچانے کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں اتحاد بنانا چاہیے، لیکن یہ پارٹیاں دھوکے دیتی ہیں۔ اگر یہ اتحاد صحیح طریقے سے چلے تو کوئی حرج نہیں، جتنے اتحاد بنے اور جتنے ہم پارٹیوں کے ساتھ چلے، چاہے وہ ایون مذہبی اتحاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے دھوکے دیے سب نے، اور اس سے جماعت اسلامی اور عوام کو نقصان ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا۔ نہیں میں نہیں کروں گا، حکومت کرے گی، یہ ہم نے مطالبہ کیا۔ حماس کی دیکھیں نہیں افغان طالبان کا دفتر، یہ پاکستانی طالبان کے دفتر کی بات تھی پہلے، تو ایک تو یہ بات وہ بالکل الگ کیس ہے، اور حماس ایک بالکل الگ کیس ہے۔ حماس ایک لیجیٹمیٹ ڈیموکریٹک فورس ہے، ٹھیک ہے، حماس جمہوری ہے، حماس نے وہاں انتخابات میں حصہ لیا اور جیت گئے، اس کو نہیں آنے دیا۔ حماس خدمت کرتی ہے، حماس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ریزسٹنس کرتی ہے، حماس پولیٹیکل ڈیل کرتی ہے، ڈپلومیٹک میدان میں کام کرتی ہے۔ حماس کے لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ اپنے رائٹ کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت کام کر رہے ہیں، اور حماس کو جو سپورٹ نہیں کرتا وہ جمہوریت کے خلاف ہے، وہ ریزسٹنس کے خلاف ہے، وہ مظلوموں کے خلاف ہے، اور وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا۔ افغانستان سے جی اس کے ساتھ عوامی رائے کو 547 کے ذریعے بدل دیا جائے، عدالتی نظام ختم ہو گیا، اور پوری دنیا میں پرامن احتجاج ایک اپنے حق لینے کا ایک طریقہ کار ہو ہے، اس کو بھی آپ نے لاشوں کی سیاست ڈکلیئر کر دیا ہے، احتجاجی سیاست۔ کس نے کیا؟ دیکھیں ایک تو جو میں نے کہا ہے وہ سوال کریں نا، میں نے جو کہا ہے وہ بتائیں جی۔ اب آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر انقلاب دونوں طریقوں سے نہیں آپ کے خیال میں آ سکتا، کیا طریقہ ہے؟ اچھا پہلے آپ کی بات، خواتین کے حوالے سے آپ کے ایجنڈے میں کوئی بات؟ آپ تشریف فرما تھے جب میں بات کر رہا تھا، تو اگر آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کو میں سنا سکتا تو میں نے خواتین پہ جتنی بات کی ہے آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی اتنی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، افغانستان میں ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ افغان طالبان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو میک شور کرنا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ بالکل واضح اور کیٹیگوریکلی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان سے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ نقصان پہنچائے گی۔ ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کے بیانات آتے ہیں یہ جلدی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ان کو، سیریس بات کریں۔ جتنے میڈیٹرز ہیں، اول تو پاکستان افغانستان کے درمیان میڈیشن کا تصور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جس طرح ایک دوسرے کے لیے قربانی دی ہے، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے 45 سال 40 سال اپنے ان بھائیوں کو اپنے دل میں بسا کے رکھا ہے نا، ملینز کی تعداد میں، تو ہم نے تو کبھی اس طرح سے بات نہیں سوچی۔
لیکن چند لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے افغانستان کے طالبان بھی یہ کہنے لگے یا افغان لوگ سمجھنے لگے کہ پاکستان ان کے خلاف ہے، اور چند لوگوں کے ایکشن کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہنے لگے کہ پوری افغان قوم ہمارے خلاف ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، عوامی سطح پر سرایت کر رہی ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، نہ افغانستان افورڈ کر سکتا ہے نہ پاکستان۔ مذاکراتی حل ہے اور بامانی مذاکرات ہوں، ایک دوسرے کی سرزمین کی بھی، ان کی آزادی اور خود مختاری کی، اور امن کو ترجیح بنا کر کام کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ابھی ایران نے بھی کہا ہے، پاکستان نے اس کو ویلکم کہا ہے میڈیشن کے لیے، قطر اور ترکی آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال ہے پھر بیٹھیں، پھر مسئلے کو حل نکالیں، جو ٹریڈ ہے اس کو ریگولرائز کریں، اور جو لوگ واپس کر رہے ہیں ان کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس کریں۔ اور اس پر تو ظاہر ہم نہیں، پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو میک شیور کیا جائے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے، اس وقت کوئی بھی ایسی چیز کہ جو تصادم بڑھانے والی ہو، وہ اس خطے کے عوام اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر، لوگ باتیں ہوئی ہیں